اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لوگوں کو اللہ نے نجات دلایا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ہلاک کرنے کے بعد فرعون کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی فرعون مرا نہیں، ان کو شک تھا کہ ابھی فرعون مرا نہیں، تو اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے بھیدوں کو جان لیا کہ ان کے دل میں شک ہے کہ فرعون کا بھی موت نہیں ہوا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، سب کچھ تھا، سب لوگ ڈرتے تھے، اس کی کیسے موت ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ اے پانی اس کی لاش کو اوپر پھینک دے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوتے ہی پانی نے ایک سوکھی جگہ پر فرعون کے لاش کو اوپر پھینک دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھ لیا تب ان کو احساس ہوا، یقین ہوا کہ ہاں واقعی فرعون کی موت ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا۔ اس آیت کی تفسیر سورہ اعراف آیت نمبر 137 کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا، اور جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین نے فرعون کو ہلاک کر دیا، اب فرعون کو ہلاک کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو مبوّأ صدقین کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی عمدہ اچھا، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے عمدہ جگہ دیا رہنے کو اور پاکیزہ رزق دیا کھانے کو۔ پاکیزہ رزق کا مطلب یہ ہے کہ طبعی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی، یعنی وہ کھانا ہی ایسا تھا کہ انسان کو دیکھ کر کے کھانے کا دل کرے گا، اتنا پاک، اور وہ شریعت کے دائرے میں، یعنی وہ حرام کھانا نہیں تھا بلکہ پاک رزق تھا، تو اس کو ہم نے پاکیزہ رزق بھی دیا اور عمدہ جگہ دیا بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے آئے تو فرعون
کے جو لشکر میں سے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے تو ان لوگوں سے کہا گیا کہ چلو ہم فلاں جگہ رہتے ہیں، اور سب سے بہتر شہر اس وقت مصر، بیت المقدس، یہ سب علاقے تھے، اور بیت المقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ تو جب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو فرعون کی جو لشکر میں سے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے تھے تو وہ لوگ بھی آ گئے۔ تو جب وہ لوگ آ گئے تو اس علاقے میں ایک قوم کی حکمرانی تھی وہاں پر، عمالقہ قوم کی وہاں پر حکومت تھی۔ تو جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ جاؤ تم ان کے خلاف آواز اٹھاؤ، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو جب ان لوگوں نے انکار کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو صحرا میں لے جا کے رکھ دیا، صحرا یعنی جنگل میں۔ اور جب جنگل میں بنی اسرائیل کو رکھ دیا، جانتے ہیں کتنا سال تک بھٹکتے رہے؟ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اور وہ صحرا، اور اسی صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اسی صحرا میں حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا۔ تو وہ صحرا میں بھٹکتے ہوئے 40 سال ہو گئے۔ اس کے بعد یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے مرنے کے بعد کون آیا؟ یوشع بن نون علیہ السلام آئے۔ تو جب وہ آئے تو ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر لے کر کے آ گئے، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس کی فتح حاصل کی، اور ایک بہت لمبے عرصے تک ان لوگوں نے جو ہے وہاں پر حکومت قائم کی۔ مبوء صدق ورزقناهم من الطیبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم۔ اب ان لوگوں نے اختلاف پیدا کیا، حتى جاءهم العلم، علم کے آ جانے سے پہلے نہیں بلکہ علم کے آ جانے کے بعد۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یعنی شک و شبہ کو دور کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کا ایک نچوڑ بیان کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا، بنی اسرائیل نے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہودی نے آپس میں اپنے درمیان اختلاف کیے، وہ لوگ جو ہے 71 قسموں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عیسائی، وہ لوگ آپس میں اختلاف کیے اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہو، جو میرے اور میرے صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتا ہو، وہی فرقہ جنتی ہوگا، باقی ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملہ میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو یہ سب ساری چیزیں باتیں تھیں، ایک ایک کر کے سنیے، اور روزانہ فجر کی نماز میں آئیے، ایک ایک درس کو سنیے کہ کیا کیا کیسے اللہ رب العالمین نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیا، ساری چیزیں ایک ایک کر کے بحث آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو